السلام علیکم. پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید. پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور نعمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے بابا صریحاً غلط ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 اور 6 تھی، اور جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت ان کا ترجمہ پیش کیا. اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے نوائے وقت ٹوڈے سے. ناظرین، بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. بجٹ آ گیا اور بالآخر عوام کو جو توقعات وابستہ تھیں بہت سی جگہوں پر ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں، لیکن کچھ اچھے منصوبے بھی اس بجٹ میں شامل تھے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، دلاور چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ آج ان تمام تر موضوعات پر ہم بات کریں گے. بجٹ کے حوالے سے بات ہو تو آپ کو کچھ آج کی امپورٹنٹ ہیڈ لائنز بتاتی چلوں. سرخیاں یہ ہیں کہ جی زرعی تعمیراتی اور ٹیکسٹائل شعبوں کے لیے اینٹیں بجری سستی، خیبر پی کے میں صنعتی یونٹ لگانے پر ٹیکس چھوٹ، تنخواہوں میں اضافہ، پینشن میں اضافہ، موبائل فون، سگریٹ، ڈیری مصنوعات، مشروبات مہنگے، گاڑیاں سستی، بڑے صارفین کے لیے بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے. دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ، 781 ارب ہو گیا ہے. دفاعی بجٹ اب بڑھ کر آئی ڈی پیز کی بحالی کے لیے 100 ارب مختص کیے گئے ہیں. وزیر اعظم آفس کے اخراجات میں اضافہ کیا گیا ہے. امریکہ سے کوئی گرانٹ یا قرضہ نہیں ملے گا. اقتصادی راہداری منصوبوں کے لیے 58 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کیا گیا. دہشت گردوں کا صفایا کر کے ہی دم لیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا. کتنا عوام دوست بجٹ تھا، یہ جانیں گے دلاور چودھری صاحب سے. دلاور چودھری صاحب، میاں شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ تھا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آیا واقعی عوام دوست بجٹ تھا یہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بجٹ پیش ہوتے ہیں زیادہ تر وہ الفاظ کی جادوگری ہوتے ہیں اور ان پر وہ ٹرو اسپرٹ عمل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک ڈیفرنٹ جو ہیں وہ موڈز جو ہیں، انڈیکیٹرز جو ہیں اکنامک جو ہیں وہ موجود ہیں. اب دیکھیں نا، بجٹ تو سال کے سال آتا ہے، لیکن ہر مہینے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر مہینے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح بجلی کی قیمتیں بھی جو ہیں ہر 2-4 مہینے کے بعد ہو جاتی ہیں. گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی آزاد باڈی ہے، سارا کچھ آزاد کیا ہوا ہے. پھر مانیٹری پالیسی آتی ہے اسٹیٹ بینک کی ہر 2 مہینے کے بعد. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ کتنا جو ہے یہ عام آدمی کے فرینڈلی بجٹ ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ 4 دن پہلے ابھی آپ کے جو پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل ہے اس میں 3.5 روپے لیٹر کے حساب سے اضافہ ہوا ہے. تو مہنگائی تو اپنا کام وہاں پہ دکھائے گی. اب بجٹ سے ہم نے کیا کام لینا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سامنا ہے. آپ دیکھیں، بڑی افسوس کی بات ہے، ہم ہر کام حکومت پہ ڈالتے ہیں، ہر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے انسان دوست یا عوام دوست بجٹ نہیں دیا یا سارا کچھ. ہمیں آج اپنا احاطہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم 19 کروڑ کی آبادی کا ملک ہیں، اور ہم صرف یہاں پہ صرف 2.5% لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ مہنگائی لے کے آتی ہے. جب آپ چیزوں پہ ٹیکس لگائیں گے کہ آپ بھی خریدیں گے تو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، آپ سگریٹ خریدیں گے یہ خریدیں، سگریٹ تو بری بات ہے، مشروبات لیں گے یا اور چیزیں جو ہیں تو اس کا وہ لوگ بھی اس مہنگائی کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کو بھی وہ بھی جو ٹیکس نہیں دیتے ان کا بھگتان بھی انہیں بھگتنا پڑتا ہے. تو ایک چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے. بجٹ کو، ماحول کو اور اکنامک جو صورتحال ہے اس کو عوام دوست بنانے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف بڑھنا ہوگا. اس کے حوالے سے تھوڑی سی کوشش جو گورنمنٹ کی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو لوگ ٹیکس ریٹرنز نہیں دیتے ان میں اور ٹیکس ریٹرنز دینے والوں میں ایک فرق جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے کہ قومی بچت کی اسکیمیں جن کے پاس ٹیکس ریٹرنز NTN نمبر نہیں ہے، ان اگر وہ کوئی
प्रॉफिट लेते हैं या कोई उनके प्रॉफिट पर 15% कटौती होती है। तो जिनके पास टैक्स रिटर्न्स जो जमा करवाते हैं एनटीएन नंबर है उनके ऊपर 10% होती है। इसी तरह अब इस बजट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जो लोग टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे, रिटर्न्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं भर रहे, वो अगर बैंक से किसी किस्म का मालियाती लेन देन करेंगे चेक की सूरत में, कैश की सूरत में, तो उनको 0.6% एक इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो लोग जिनके पास एनटीएन नंबर्स हैं, टैक्स गोशवारे जमा करवाते हैं, वो इससे मुस्तस्ना होंगे। तो एक ये फ़र्क जो है कि अगर आप एक फिक्स्ड एक अमाउंट है से 5 मिलियन रुपीज़ हैं, 50 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप टैक्स रिटर्न्स नहीं है आपके पास, फाइल नहीं कर रहे, आपने नंबर नहीं दिया बैंक को, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपको 0.6% काटेगा। एक अच्छा रुझान है। बंदा खुद सोचे कि मैं इस तरह इंसान, एक वक्त आएगा कि ये चीज़ें जब बढ़ती जाएंगी तो लोग सोचेंगे कि हम जो इस मद में जो इतना कुछ दे रहे हैं तो क्यों ना डायरेक्ट टैक्स की तरफ आए। तो ये एक अच्छा रुझान है जो मैंने पहली दफ़ा देखा है पिछले 2 साल से। ये जो बजट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है ये एक अच्छी बात है। ये इससे कौमी तौर पर सबको फ़ायदा होगा। मैं कहता हूँ कि जो 2.5% लोग टैक्स देते हैं, 15-16 लाख या जितने भी बनते हैं, उनको बेचारों को महंगाई की सूरत में जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उनको, अशराफिया नहीं है, कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास हैं या फिर मिडिल क्लास 80% लोग मुलाजमत पेशा हैं, प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के और सरकारी। क्योंकि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर 3 तबकों में तकसीम है मुआशरा। अशराफिया है, उसके बाद मुतवस्सित तबका है और फिर गरीब तबका है। तो इससे तो मजमूई तौर पर गरीब तबका जो है वो ज्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि सिगरेट एक आम आदमी पीता है, गरीब आदमी भी पीता है, दूध खरीदता है एक आम आदमी, बाकी अशिया खुरोनोश, मशरूबात हैं, गर्मियां हैं, सारी बातें, तो ये सारी चीजें उसको मुतासिर। जी बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ जो है लोअर मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादातर मुलाजमत पेशा है और टैक्स भी वही अदा करते हैं। 80% जो 2.5% है उनका भी 80 से 90% लोग वो हैं जो मुलाजम हैं। कारोबारी लोग जो हैं उनकी टैक्स देने की रिटर्न्स की रेशो बहुत कम है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। तो इसलिए उनको निकालना चाहिए। 2 बातें जो होनी चाहिए वो ये है कि आप देखें ना, इसको ये जो बजट है इसको जो सपोर्टिव मेजर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरे जो मेजर्स हैं इकोनॉमिक, उनसे मिलनी चाहिए। आप अगर उसमें ये हुआ है कि आपने जो रेशो है, शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत कम किया है। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, एक तो आपको बैंक, अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्किल्ड हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपके पास स्किल है या आप किसी प्रॉपर्टी को प्लज करवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो बैंक से आप कम कीमत पर आपको लोन मिल सकता है। एक तो ये है, इससे जो है बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा ये है कि अगर आप बिजनेस नहीं करते, आपके पास 10-20 मिलियन रुपीस पड़े हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए पड़े हैं बैंक में, और आप समझते हैं कि उनको इंटरेस्ट ले लेना ही मुनासिब है बिजनेस करने के बजाय, तो वो जब इंटरेस्ट रेट उस पर भी बहुत कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो आप भी फील करेंगे कि अब हमें इससे बेहतर है कि बिजनेस करना चाहिए। ये पैसा जो है ये हम जो बैंक में रखा हुआ है और इससे हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो बहुत कम है। तो ये एक तो ये एक्टिविटी मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा, अब आप जब इस तरह बैंक में रखते हैं तो आपके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं आते, आप उससे फिर आपको 0.6% उस पर भी देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए निकलवाते हैं तो आपको उसको 600 रुपीज़ उसके ऊपर देना पड़ेंगे। तो आप एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप टैक्स ना दे के जो अदायगियाँ कर रहे हैं ये बढ़ती चली जाएंगी बजट्स में। तो आप ये देखेंगे कि वो अदायगियाँ ज़्यादा हैं, इससे बेहतर है कि आप टैक्स दे दें। तो ये एक अच्छा मुझे बजट में जो एक आइडिया है ये मुझे एक अच्छा लगा है, जो हम इतना जो कहते हैं कि टैक्सेशन होनी चाहिए, लोगों को टैक्स देना चाहिए, तो ये उस तरफ लाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। अच्छा तिराजल साहब, अवाम दोस्त बजट की जो बात की जाती है, अगर एक आम आदमी के हवाले से बात की जाए तो उसको ये पॉइंट कैसे समझ में आएगा, उसको ये नुक्ता कैसे समझ में आएगा कि कौन सा बजट अवाम दोस्त बजट होता है? क्योंकि अगर बात एक सरकारी मुलाजिम की जाए तो उसे तनख्वाहों में बुनियादी इजाफे से मकसद है, अगर एक पेंशनर की बात की जाए तो उसे पेंशन में बुनियादी इजाफे से मकसद है, वो हजारों में या चंद सौ में अपने इजाफे को जो है वो शुमार करते हैं। वो इन चीजों से कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आपका मजमूई तौर पर क्या नफा नुकसान है, आपको बैरूनी मुहाजों पर कौन कौन से जंग के मुहाज हैं आपने खोल रखे हैं और उसके लिए आपने बजट में इजाफा किया है, उसे इन चीजों से अगराज़ व मकासद उसके कम है। तो आप क्या कहते हैं कि एक आम आदमी को ये चीजें कैसे रियलाइज करवाई जाएंगी? देखें, एक तो ज़ाहिरी फायदा ना
पेंशन तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, उनको एक ये मराहत मिल जाती हैं जो तनख्वाहदार लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आम आदमी बजट अवाम फ्रेंडली वो होगा जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम हो और डायरेक्ट टैक्सेशन का रुझान ज्यादा हो। ठीक है। इसलिए कि जो हैव्स हैं वो टैक्स नहीं देते और जो हैव नॉट्स हैं, बदकिस्मती से देखें ना हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास के 90% जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनमें कितने लोग हैं जिनकी 6 डिजिट सैलरी होगी? बहुत कम लोग हैं, 10% होंगे मुलाजम। तो 90% ऑफ द मुलाजमत पेशा लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। तो जो नहीं देते वो उसका नतीजा ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से उनको भी वसूल किया जाता है, उनको भी। तो जिस बजट में डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ रुझान ज्यादा होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ कम होगा, वो महंगाई उससे कम होगी और आम आदमी को फायदा महसूस होगा। वो होगा न सिर्फ ये कि मुल्की मफाद का बजट बल्कि जो कॉमन मैन फ्रेंडली बजट होगा कि जिसमें डायरेक्ट टैक्सेशन का रुझान ज्यादा। टैक्सेशन की अगर हम बात की जाए तो उसमें एक बड़ा तबका हमारे सियासतदानों का ही है, क्योंकि हमारे अशराफिया का एक बड़ा तबका जो है वो सियासतदान क्लास से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है। इस हवाले से अगर हम बात की जाए तो सालाना 6,000 रुपए कोई जमा करवा रहा है और कोई 500 रुपए का जमा करवा रहा है टैक्स। मजमूई तौर पर क्या इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, क्या इनके लाइफस्टाइल ऐसे हैं कि ये 6,000, 16,000, 5,000, 500 इस तरह के टैक्सेस जमा करवाएंगे? तो एक आम आदमी को भी नजर आता है। तो ये एहतसाब का कड़ा अमल कैसे शुरू हो सकता है कि जहां पर हमें टैक्स चोरी रोकनी है और आईनी हाथों से रोकनी? देखें इरफाना, बात ये है कि हम अक्सर अपने पॉलिटिशियन, आज मैं जनरल बात करूंगा, सही। देखें एनआरओ का इतना शोर हुआ, 8,000 से ज्यादा लोगों ने उससे फायदा उठाया और सिर्फ 34 पॉलिटिशियंस थे। कभी हमें ये बात भी करनी, इस रुख की तरफ भी देखना होगा कि ठीक बिल्कुल सही है, हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो पैरासाइट हैं, उनमें से कई लोग कई ईमानदार भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मुल्क को चाट रहे हैं दीमक की तरह, टैक्स भी नहीं देते, इस मुल्क को खा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कई बिजनेसमैन हजरात भी ऐसे हैं, कारोबारी तबके में भी उसी, ये पूरी एक सोसाइटी है ना, पॉलिटिशियन भी उसका रिफ्लेक्शन है, कारोबारी लोग भी उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन से ज्यादा जो कारोबारी लोग हैं, जो वो टैक्स, अगर वो ज्यादा टैक्स जो है वो बचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक बंदा जो जिसको कम से कम लाखों में टैक्स देना चाहिए, मेरे नज़र में ऐसे कारोबारी लोग भी हैं जिनको लाखों में सालाना टैक्स देना चाहिए, लेकिन उनके रिटर्न्स इस तरह मिल मिला के बनते हैं कि मेरा ख्याल है कि एफबीआर को कई दफ़ा दिल चाह रहा होगा कि इनको 10-20 रुपए खुद पल्ले से दें ताकि ये रोटी खा लें। तो इस तरह के वो बनाए जाते हैं रिटर्न्स, तो इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना पैसा कहीं ना कहीं तो रखना है, सही। तो उसके लिए आप उसको आप लोगों को अखलाकी तौर पे बहुत कह चुके। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि देखे ना, एक एज होती है ना, हर चीज का एक दौर होता है। आप अगर लोग अपने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को नहीं समझ रहे तो आप उसको सिस्टम में लेके आए। सिस्टम में ये है कि आप उनको हर जगह जो है वो ऐसा एक टफ टाइम दें जो नॉन टैक्स एवेडर्स हैं कि वो मजबूर हो जाएं। जैसा कि मैंने कहा कि इसका पहला मरहला यह है कि बैंक्स में आप पैसे रखें। देखें ना, कोई भी कारोबारी जो है, बैंक उसके लिए लाइफ लाइन है उसके बिजनेस के लिए। वो टैक्स तो बचा सकता है, वो टैक्स रिटर्न्स गलत फाइल कर सकता है, लेकिन उसको बैंक्स के जरिए अपने फाइनेंस को इधर उधर बहरहाल करना है। वो नोटों का थैला उठा के करने पे मजीद बात करेंगे। दिलावर चौधरी साहब एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको लाहौर साहब को सब टीम को सलाम करता हूँ जी। लाहौर साहब, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करी अवामी बजट अवाम दुश्मन न बन जाए। बात ये है कि पॉलिटिकल लीडर और जितना भी है सब बोलते हैं कि ये अवाम करी कोई रिलीफ नहीं है। मुझे अफसोस ये है कि हमारे 4,000 या 4,300 ये सब बजट है, इसमें 55% तो सुबह को जाता है, 19% रह जाएगा, 19%, 15% आपको अपना ऐसी और जी ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब, आपकी आराम हम तक पहुंचे। डॉक्टर अब्दुल शकूर हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद बात किए लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि आप ये कह रहे थे कि लोगों को टैक्स देना चाहिए, जो लोग टैक्स नहीं देते, ये टैक्स लेना किसकी जिम्मेदारी है? सही।
ٹیکس لینا تو حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت لے نا, اپنا فرض ادا کرے, ٹیکس لے. اور ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ میڈیا سپورٹ کرے, کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی ایسی جماعت سامنے لائیں اور ان کی سپورٹ کریں, ان سارے چور لٹیروں سے جان چھڑائیں. یہ میڈیا کام کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا ڈاکٹر عبد الشکور صاحب. میڈیا یہ کام کر سکتا ہے, میڈیا کہاں کہاں کام کرے گا؟ میڈیا تو خود بھی بہت سی جگہوں پر مسائل کا شکار دکھائی دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی ذمہ داری جو ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, یہ اس کو پوری سوسائٹی نہیں بننا چاہیے. ہر ایک کو, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ گورنمنٹ کا کام ہے ٹیکس لینا. دیکھیں یہ کالونی نہیں ہے, یہ نو آبادی نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں یہ ہر چیز جب ہم گورنمنٹ پہ ذمہ داری ڈالیں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ چور اور لٹیرے, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے, کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ چور اور لٹیروں سے جان بھی چھڑائیے, جب ہم ان کو ساری ذمہ داری دے کے سو جائیں گے تو پھر ہم ساتھ میں ہم خود ان کی بات میں تھوڑی سی کنٹراڈکشن ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چور اور لٹیروں سے جان چھڑائے جائے تو جہاں پہ یہ لوگ ایسا کلچر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہ دیں بلکہ ٹیکس بچت کی طرف جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہو, ٹیکس چھپانے کا, تو آپ لوگ جو واقعی اس ملک کے ایک شہری ہیں, ہم اس ملک کی نو آبادی نہیں ہے, نو آبادی کا نہیں ہے یہ ملک, یہ ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. تو ہمیں آگے آ کے خود اس رجحان میں اضافہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ٹیکسز ہیں, ہم اس کو پے کرتے ہیں, اور آپ بھی جو ہے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں, ہمارے جو کانسٹیچوئنسی میں آتا ہے, ہم لوگ جب ٹیکس دیں گے تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ جناب آپ ہماری خدمت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, آپ پہلے یہ بتائیں آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں, آپ نے اپنے فرائض کتنے ادا کیے ہیں. سب سے پہلے آپ ہماری بات چھوڑیں, پہلے اپنی بات بتائیں, اپنے ریٹرنز لے کے آئیں, اپنی پوری مکمل چھان بین ہم آپ کی کریں گے. اگر آپ واقعی اس ملک سے مخلص ہیں تو اس ملک کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس ملک کا حق ادا نہیں کر رہے ٹیکس کی صورت میں تو آپ ہمارا بھی حق مار رہے ہیں, کیونکہ ہمیں مہنگائی کی شکل میں آپ کو بھی پالنا پوسنا پڑا ہے, تو آپ ملک کو لوٹ رہے ہیں. دوسرا یہ چاپلوسی والی باتیں کر کے ہم سے ووٹ لینا چاہ رہے ہیں, اور تیسرا ہم آپ کی کفالت ہمارے ذمہ آ پڑی ہوئی ہے, یہ جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا پروٹوکول لگا ہوتا ہے اس کے پیسے ہم دیتے ہیں. یہ جو کانسٹیبل سے لے کے ایس ایس پی تک جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی سیلریز ہم دیتے ہیں, اور یہ کام آپ کا کر رہے ہیں, یہ کام نہیں چلے گا. تو میرا مطلب ہے اٹس اے ٹو وے ٹریفک, یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ گورنمنٹ کے پہ ڈالیں. بالکل ٹیکس لینا گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن ٹیکس دینا ایک اچھے شہری کا بھی کام ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں چیزیں مل کے ویل کو سپل کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے آپ ایک بالکل ساری ذمہ داری ایک اینڈ پہ ڈال دیں اور پھر دوسرا اینڈ جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ بھی کرے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا ہے وہ ویسا ہے یا فلاں ہے. تو یہ سارا مل کے, میرے تو خیال ہے یہ میں مطلب اختلاف کی تھوڑی سی جرت کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, کہ میرا خیال ہے کہ بیلنس سوسائٹی میں تو ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں سب کو سب سے پہلے نہیں لینا ہے, کہیں نہ کہیں سب سے پہلے اپنے فرائض رکھنے ہیں, کہیں نہ کہیں نہیں عرفانہ, بلکہ معذرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے فرائض, اس لیے کہ یہ ٹو وے ٹریفک جو میں کہہ رہا ہوں, جب آپ ہم اپنے فرائض ادا کرنے لگیں گے نا تو ہمیں پتا چلے گا ہمیں اپنے حقوق خود بخود ملنے لگے ہیں. بالکل آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے حقوق آپ کے گھر کی دہلیز پہ ملیں گے اگر ہم اپنے فرائض کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے. یہ پکی بات ہے. جن سوسائٹیز نے آج ترقی کی معراج پہ ہیں انہوں نے یہی فارمولا تو اپنایا ہے, بالکل ٹھیک, اور انفرادی طور پہ اصلاح کی ہے اور اپنے فرائض سر انجام. اب اگر ہم یہ ایک کسی مصلح کے آنے کا, ریفارمسٹ کے آنے کا وہ دور گزر گئے ہیں. دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اب لیڈر نہیں پیدا ہوتے, اب سسٹم سٹرونگ ہوتے ہیں. جن ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں نا جہاں ٹیکسز دیے جا رہے ہیں یا جہاں سہولتیں ہیں, جہاں عوام دوست بجٹ آتے ہیں, جہاں ہر چیز عوام کو سامنے رکھ کے کرنا پڑتی ہے, وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عظیم لیڈر اس ملک کو چلا رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرون بہت بڑے لیڈر ہیں یا اوباما بہت بڑے لیڈر ہیں. اصل میں وہ سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے تو ہمیں سسٹم کو
جو ہے وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں. اچھا, سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی بات کریں تو ہمارے یہاں یہ بالکل ایک جنرل سوال ہے, کیونکہ یہ جنرل آبزرویشن کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اصلاح کا جو اپنی ذات کی اصلاح ہے اس کا پہلو تو بالکل ختم ہو چکا, کیونکہ ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ چونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور آوا بگڑنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ کون سا کر رہا ہے جو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. یہاں پہ تو سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل, اب ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں. ٹیکس لینا, ٹیکس کی بات کریں اصلاح سے, ٹیکس لینا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا ہے نا. اس نے کوشش کی ایک سسٹم بنے کہ 0.6% کٹے گا. اب یہ نہ ہو کہ ہم کہیں سے تھوڑے سے لے دے کے ایسا NTN نمبر لے آئیں کہیں سے, اٹھا کے بینک کو دے دیں, بینک بھی ہمیں کہ ٹھیک ہے جناب, وہ خود مشورے دیں جناب یہ 2 4 10 20 ہزار روپے لگا کے آپ ایک NTN نمبر مل سکتا ہے, اس طرح مل سکتا ہے, اس طرح مل سکتا ہے. اس وقت ہم کہیں نہیں, بہت ہو گیا. اگر ہم پہ ٹیکس بنتا ہے, یعنی کہ کرپشن ایسے نہیں بڑھتی ہے, رشوت صرف لی نہیں جاتی ہے, رشوت دی بھی جاتی ہے. اس میں گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اگر بہت سارے شہری اس طرح پیسہ بچانا چل پڑیں گے, ٹیکس بچانا کہ یار کوئی بات نہیں 0.6% ہے, بڑی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ہمیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی, سسٹم میں لانے کی, ہم اتنے پیسے خرچیں گے, ہمیں فلاں وکیل, فلاں صحافی, فلاں بینکر نے یہ بتا دیا ہے, فلاں FBR کے بندے نے بتا دیا ہے, فلاں ٹیکس ایکسپرٹس نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کرو کہ یہ چور دروازہ ہے, وہاں سے تمہیں NTN نمبر مل جائے گا, لا کے بینک کو دو, 0.6% سے جان چھڑا لو. تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہمارا ملک ہے, پھر کیسے چلے گا؟ کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں سسٹم کے ساتھ ساتھ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاقی ضابطوں کا بھی پابند ہونا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک دو اینڈ ہیں کہ ایک پہ گورنمنٹ کھڑی ہے اور دوسرے پہ سارے کے سارے عوام ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں اور یہ ہماری ریلیکسیشنز ہیں. ایسا بھی نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ بالکل عوام سے جو ہے لا تعلق ہو کے اپنے اللہ تللوں میں پڑی ہوئی ہے, اور عوام ہمیں مل کے, ملک بہت مسائل کا شکار ہے, اور یہ بجٹ اس لیے بھی مشکل ہے. آنے والا جو وقت ہے اس میں یہ پہلا بجٹ ہے جس میں امریکن ایڈ یا اور بھی کسی قسم کی کوئی گرانٹ شامل نہیں کی گئی. پچھلے بجٹس میں یہ شامل کیا جاتا رہا ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے, اتنے پیسے $1 بلین, 800 ملین ڈالر ملیں گے, یہ فلاں سے ملے گا, ٹھیک ہے نا. اس بجٹ, یہ پہلا بجٹ ہے جو کہ ایک خود انحصاری کا بجٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں ہمیں کیسے اب یہ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشکول توڑیں, ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو, ہم چاہتے ہیں بجٹ عوام دوست ہو, ہم چاہتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس جو ہے وہ دیں. یہی ہے نا. جب ہم یہ کریں گے ایک تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چاروں طرف سے ایک سرکل بنا ہے اور ایک پہیا چلنے لگا ہے معیشت کا, ٹھیک ہے نا. اگر ہم صرف اپنے ہی حقوق کا رونا روتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. بلاول چودھری صاحب, میرا سوال یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو امبیلنسمنٹ کا شکار دکھائی دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے حقوق و فرائض کو بیلنس نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم فرائض کی بات کرتے ہیں تو ایک طبقہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیں پسا ہوا دکھائی دیتا ہے, دوسرا طبقہ ہے وہ ساری مراحت لے کے صرف اپنے حقوق کو لینے کا دعویٰ کرتا ہے, اور پھر وہی غریب طبقہ جب اٹھتا ہے تو وہ اپنا حق چھیننے کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے فرائض کو ایک بار پھر سے فراموش کرتا ہے. اسی طرح نا, یہ توازن کیسے قائم ہوگا؟ یہ توازن دیکھیں, ہمیں اپنے آپ کو انڈیویجولی اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی ہوگی نا. جب دیکھیں ہم اپنے منتخب نمائندوں کو ٹیکس چور بھی کہتے ہیں, ہم انہیں چور ڈاکو ہر خطاب دیتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں اگر کسی کو 1.5 لاکھ افراد نے ووٹ دیا تو کیا 1.5 لاکھ افراد کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کسی چور یا ڈاکو کو ووٹ؟ کوئی نہیں کر سکتا نا. اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے, اس وقت ہم کیوں نہیں, اگر ہم ایسے لوگوں کو آنے ہی نہ دیں, ہم پھر یہ تھے کہ کوئی آئے اور ڈاکوؤں کا راستہ روکے, میڈیا میں نجات دلائے, ہم خود کیوں نہ دلائیں؟ ہم خود کیوں نہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھیں اور میڈیا کو بھی سیدھا کریں. میڈیا کے بھی جو جہاں جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کریں, ان کا بھی احتساب کریں کہ جائیں ہم آپ کو نہیں دیکھتے, آپ اس طرح کے اگر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ کا الائی بن رہے ہیں, آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ غیر جانبدار نہیں ہیں, تو جائیں ہم آپ کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ کو بھی ڈر ہو اس بات کا کہ اگر میں بیلنس نہیں رہوں گا, اگر میں کسی کے لیے ڈنڈی ماروں گا, کسی پارٹی کا اسپوکس مین بن جاؤں گا, گورنمنٹ کا اسپوکس مین, تو میرا بھی عوام کو احتساب کرنا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہمارا بہت سا ملک کا بہت سا حصہ جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کے زیر تسلط ہے, وہاں پہ بعض لوگوں کو مجبور بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں جب لوگ آنے پہ آتے ہیں اپنی مرضی پہ, پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا. انٹیریئر سندھ میں بڑے بڑے فیوڈل لارڈز پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے سامنے ہار گئے, جب
जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए। इंटीरियर सिंध से ज्यादा लॉर्डशिप कहीं मजबूत नहीं है, फ्यूडल लॉर्ड्स कहीं इतने ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन जब अवाम ने फैसला किया, जब फिर ये नारा हुआ कि साईं जान आपकी लेकिन वोट भुट्टो का, तो इस तरह की बातें हुई तो सारा चेंज आया ना। तो इस तरह हम ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। हमें जब हमारे ये लोग हमारे सामने आते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें कहें जनाब हमें ख्वाब ना दिखाएं, या छोटे छोटे मफादात में हमें उलझाने की कोशिश ना करें कि आपको नौकरी, आपके भतीजे को, भांजे को, बेटे को, भाई को नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं, वो बाद में। ये नौकरियां हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है। आपने कोई हमें कोई खास चीज नहीं देनी अपनी तरफ से। आप बताएं आप टैक्स कितना देते हैं, आपका ब्लैक मनी कितना है, व्हाइट मनी कितना है, आप इससे पहले आप अगर मुल्क की खिदमत का जज्बा, आप कितने कोई सोशल वर्क्स कर चुके हैं, कितने के लोगों को आप वाकई खिदमत के तहत, जो अगर आपको ये जज्बा सियासत में ही ले आया है शुरू से, तो उससे पहले आपने कितने ऐसे सोशल वर्क्स किए हैं जो आप वाकई हमें पता चले कि आपका माजी है, आप एक रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने ये सारा कुछ किया है। जब हम उनका ये एहतसाब करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो सियासतदानों के भेस में चोर डाकू घुस आते हैं, वो आधे तो वहीं से साफ हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे कहेंगे कि हम आवाम का कैसे सामना करें, बुरी तरह पिटेंगे वो, ठीक है ना। तो इसी तरह हर चीज इन ऑर्डर हो जाएगी। मीडिया भी है, जैसे मैंने पहले कहा, जब उसका भी एहतसाब, अवाम को, मुहतसिब अवाम को बनना पड़ेगा। इस मुल्क के कस्टोडियन अवाम है, ये मुल्क अवाम का है, किसी हुकूमत का नहीं है, किसी जज का नहीं है, किसी जर्नलिस्ट का नहीं है, किसी जर्नैल का नहीं है, ये अवाम का मुल्क है। बिल्कुल, ये और इसके साथ साथ ये किसी जज का भी है, जर्नैल का भी है, जर्नलिस्ट का भी है, आम आदमी का भी है, एक सरकारी मुलाजिम का भी है, एक प्राइवेट आदमी का मुलाजिम का भी है। लेकिन ये उस वक्त है कि जब हम वाकई इसका दर्द महसूस करेंगे और अपने एहतसाब करके ये तय करेंगे कि हमें क्या पॉलिसी है। दिलावर साहब, आपने तब्दीली की बात की है तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर मेट्रो बस शुरू होगी तो हम खुद शुरू करेंगे। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि खुद इंहिसारी का फैसला, देखें अच्छी बात है। देखें, अवाम के लिए अगर आप खुद शुरू करेंगे, जरूर करें, बिल्कुल करना चाहिए, जो अगर आप महसूस करते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। देखें, खैबर पीके में अगर पुलिस इस्लाहात हो रही हैं तो अगर वो अच्छी हैं तो पंजाब गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इमरान खान कर रहा है, उसको बड़े खुश आमदीद कहना चाहिए कि बिल्कुल हम भी ये चीजें अडॉप्ट करेंगे। इसी तरह अगर मेट्रो बस से लोगों को फायदा हो रहा है तो इमरान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नून ने जो अच्छी बातें हैं वो जरूर आवाम के लिए हर एक को करनी चाहिए, खुद से कर लें, किसी तरह कर लें। अगर अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल एक दूसरे के दिखावे में, गलत बातों में भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के लिए अच्छी बातों में जरूर एक दूसरे की नकल करनी चाहिए। इससे लोगों में जमहूरियत के लिए एतमाद बढ़ेगा और लोग जो ये चोर डाकू लुटेरों का खिताब जो देते हैं पॉलिटिशियंस को, वो उसके बजाय वो समझेंगे कि वाकई हमारे नुमाइंदे हैं। एक एतमाद की फिजा जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी होती है। देखें, सारी चीजें रिलेटेड हैं। जिस तरह देखें, ये कायनात अल्लाह ताला ने जो बनाई है ना, ये रिलेटिव है कि अगर हम सूरज ना हो तो जमीन का तस्वुर नहीं है, गैलेक्सी ना हो तो सूरज का तस्वुर नहीं है, कायनात में दूसरी गैलेक्सीज ना हो, यूनिवर्स ना हो तो गैलेक्सीज का तस्वुर नहीं है। एक कितना एक दूसरे को बांधा हुआ है। इसी तरह हवा पानी, लेकिन यही इकाई इंपॉर्टेंट है। हवा पानी जो है ये ना हो तो जानदारों का तस्वुर नहीं है, जानदार ना हो तो उस ऑक्सीजन का तस्वुर। ये बड़ी रिलेटिव टर्म है, इसको एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहते हैं, जो मैं अब बात कर रहा हूँ टर्म में। तो इसी तरह ये नहीं है कि ये हकूक और फराइज भी जो है बड़ी रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जितना आप दूसरों से अपने हकूक मांगेंगे उतना ही आप दूसरों को उनके जो आपके जिम्मे जो फराइज हैं, जो उनके हकूक हैं, वो देना सीखें। आपको देखें, मैं कहता हूं एक बात है कि वो एक मुहावरा मुझे एक याद आ रहा है कि व्हेन देयर इज नो लव पुट सम लव एंड यू विल गेट लव। बिल्कुल कि इसी तरह जब आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में बिल्कुल एक जमूद है जो है वो हकूक और फराइज के हवाले से, आप अपने हकूक को भूल के फराइज के लिए निकलें। देखें, आपको कई लोग, कई तरीकाकार, कई चीजें आपको हकूक देने के लिए कमर बस्ता हो जाएंगी। और शाम को जब आप घर दाखिल होंगे तो आप जब काउंट करेंगे तो आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे आप देने तो फराइज गए थे लोगों को उनके, लेकिन आप अपने हकूक भी लेकर वापस आए। बिल्कुल दुरुस्त। मोहसिन मलिक साहब हैं अमेरिका से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम दिलावर साहब, बड़ी
جفا کشی سے انہوں نے اور ساری معاملات کا احاطہ کیا ہے. صرف یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ پانی جو ہے جی وہ اونچائی سے نیچے فلو کرتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں جاتا. صحیح. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عوام بھی ذمہ داری فرض کریں کہ پہلے یہ بات کریں, ہم لوگ بھی سن رہے ہیں مختلف چینلز پہ ایکسپرٹس کی اوپینین, 0.4 یعنی 100 میں سے آدھا پرسنٹ پاکستان ٹیکس دیتے ہیں, انڈیا میں 10 گنا دیتے ہیں, امریکہ میں نمک, آٹے میں نمک کے برابر لوگ نہ دیتے ہیں, یعنی 99.99%. اچھا, وہ خوشی نہیں دیتے, اور جو نہیں دینا چاہتے ان کے پیچھے انٹرنل ریونیو سروس IRS جو گورنمنٹ ہے ٹیکس کلیکشن کی ذمہ دار, وہ ایسے آتے ہیں اور زیرو ٹالرنس. یہ کتنی بار ہم یہ ذکر کر چکے ہیں, نیت بد نیت. مثلا شہباز شریف صاحب پہ یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے, ڈیلیگیشن نہیں کرتے, ان کو آتا ہی نہیں ہے. یہ سائنٹیفک اپروچ ہے کہ کیسے 100% ایفیشینٹ. آپ نے ایک بندہ نہیں گھوم سکتا 180 ڈگری, آپ ڈیلیگیٹ کریں اور ریسپانسبلٹی پاس آن کریں. اب یہ کھانا سسٹم جو ہے, شہباز شریف چاہے تو پیتا رن یہ کر سکتے ہیں, اور ٹھیک نیت باٹم لائن ہے کہ نیت چاہتا ہے کہ ہمارے حکمران اپنے لیے گنجائش رکھنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی مثال دیکھ لیں, ایک جو MPA تھی کریڈٹ کارڈ چلایا تھا, میں آپ کو ذکر کروں, ہم لوگ جم جاتے ہیں, والد بھول جاتے ہیں یا کوئی اور چیز, تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہی پڑی ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ محسن صاحب کال کرنے کا, آپ کی آراء بلا شبہ ہمارے لیے قیمتی ہیں. دلاور چودھری صاحب, ہم بات چونکہ بجٹ ٹھیک کے حوالے سے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اس سے خوش بھی ہیں, بہت سے نالاں بھی دکھائی دیتے ہیں, دفاعی بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کیے لیتے ہیں. دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ کیا گیا, آپ اس اضافے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز بڑے کمزور ہیں. صحیح. جیسے کہ ٹیکس کی بھی بات ہو رہی ہے. محسن صاحب نے ایک بات کی, پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دوں کہ انہوں نے اچھی بات کی کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے. صحیح. تو اوپر سے یہ شروع, لیکن یہ اوپر کیا ہے, جمہوریت میں اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ ریلیٹیو ہوتا ہے نا. میں نے بتایا نا, جو آج اوپر ہیں وہ 11 مئی کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے نیچے تھے, وہ آپ کے نیچے سارے لگے ہوئے تھے کہ جناب ہمیں پہنچائیں اسمبلیوں میں. تو اس وقت ہمیں بھی اس وقت ہم اوپر تھے. تو اگر ہم اس وقت اگر اپنے فیصلوں میں صحیح ہوں, دیکھیں نا, جو آنیسٹ لوگ ہیں انہیں لے کے آئیں, جو واقعی چینج چاہتے ہیں, جو واقعی تھانہ کلچروں میں تبدیلیاں چاہتے ہیں, جو واقعی چاہتے ہیں, تو ہم, میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر اتنا وہ اس چیز کو اس طرح اس اینگل سے نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ چینج کیسے آئے, جیسے یہ کہا جاتا ہے, دیکھیں نا. دلاور چودھری صاحب, معذرت کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کیے لیتے ہیں. طاہر صاحب ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم طاہر صاحب. السلام علیکم. جی, دلاور صاحب سے بات کرنی تھی. جی. ابھی میں ان کا تبصرہ سن رہا تھا بجٹ کے متعلق, تو بڑی اچھی بات لگی مجھے کہ جو بجٹ میں حکومت کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے بتائی ہیں. تو کم سے کم ایک فیئر چیز نظر آئی ہے. دوسرے چینلوں میں جیسے بھٹی برادر آ جاتے ہیں, ڈاکٹر مسعود آ جاتے ہیں, حسن نثار آ جاتے ہیں, ان کا کام صرف حکومت کی مخالفت کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کوئی اچھی چیز ہے تو انہیں بھی بتایا جائے. کم سے کم 1-2% تو اچھی ہوں گی حکومت کی کہ نہیں. لیکن یہاں ایک کم سے کم اس چینل پہ یہ چیز ہے کہ پھر اور آپ جو بھی مہمان آتے ہیں کم سے کم اخلاق کے دائرے میں رہ کے بڑا اچھے طریقے سے جواب دینا, تو لگتا ہے کہ ایک مہذب قسم کا چینل ہے. جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بات ہے, اور بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں صبح ہر روز آیا آپ کا پروگرام سنتا ہوں, اور ریئلی مجھے ایسا لگتا ہے دوسرے چینل ہی نہ دیکھوں, صرف یہی چینل دیکھوں. جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی آراء, آپ کی جو پسندیدگی ہے وہ بلا شبہ ہمارا خاصا ہے. آپ یہ فرمائیے گا دلاور اور یہ ان کی جو پسندیدگی ہے اس پہ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو اور زیادہ یہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار رہیں, غیر جانبدار بات کریں,
اور دیکھیں اگر لوگ ہمارے جو کالر ہیں محترم قابل احترام وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, ہماری بات سنتے ہیں, تو اس میں اس اعتماد کا فائدہ نہیں اٹھانا ناجائز. بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرے چینلز کا مجھے نہیں پتا یا دوسرے نہیں پتا, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بات ہو ایک جرنلسٹ کو جو ہے وہ ایک غیر جانبدار رہنا چاہیے. اور تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تنقید کے ذریعے اپنی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو اچھی بات ہے, دیکھیں معاشرے میں اچھی باتوں کی کمی ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم شاید اچھی بات کو بھی برے انداز میں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ اس کے سوشل فیبرکس پھر ادھڑنے لگتے ہیں, پھر ہر بات بری لگنے لگتی ہے. تو جو اچھی بات ہے اس کو بھی ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اچھی باتوں کو بھی برے انداز میں ڈسکس کر کے یا بری باتوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھائیں اور لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلیں. لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے بجائے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے ملک کے مفادات سے کھیلنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس لیے آپ بالکل غیر جانبدار ہو کے بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دلاور چودھری صاحب, ہم بجٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے, دفاعی بجٹ کو ہم ٹچ کر رہے تھے, لیکن وقت بہت کم ہے, مختصراً اس کا جواب چاہوں. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے وسائل بڑے کمزور ہیں, لیکن ہماری جو ضروریات ہیں اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے دفاعی بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہو سکا. اور اگر آپ ساری چیزیں دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن اور یہ وہ, تو پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ کم ہو گیا پہلے کی نسبت, پچھلے سال کی نسبت. اگرچہ کہنے کو یہ 11% روپوں میں زیادہ ہے, لیکن آپ نے جو خرید و فروخت کرنی ہے عالمی منڈی میں وہ ڈالرز میں کرنی ہے. پچھلے سال کیا تھا ڈالر اور اب کیا ہے, اور اب کیسے چیزیں جو ہے وہ مہنگائی کا شرح کیا ہے دنیا بھر میں, اور کیسے چیزوں کے ریٹس کیسے جا رہے ہیں جو ڈیفینس آرمامنٹ سے بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی یہ کم ہوا ہے, ہماری ضرورت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. دلاور چودھری صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا, اور آخر میں بات صرف یہی کہ چونکہ یہ ایک سرکل ہے, ایک سائیکل ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. حقوق و فرائض کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے, بلکہ حقوق و فرائض کو ان کی ادائیگی تک ہمیشہ محدود رکھنا چاہیے. دلاور چودھری صاحب کی بہت خوبصورت بات کہ یہ ایک سرکل ہے, ایک سائیکل ہے. ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا, اور پھر حکومت کو بھی اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ چونکہ ہم عوام ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, لہٰذا ہمارے منتخب جو نمائندے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.